ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی من اتبع بسنن حبیب اللہ اما بعد۔ آل حق علماء دیوبند کی خدمات بحمد اللہ تعالی تفاسیر پر بھی دیکھیں گے، علماء دیوبند کی آپ کو خدمات نظر آئیں گی، فقہ پہ دیکھیں گے آپ کو علماء دیوبند کی خدمات نظر آئیں گی، اور احادیث پہ دیکھیں گے علماء دیوبند کی خدمات آپ کو نظر آئیں گی۔ اہل باطل اور اہل بدعت سے یہ کہاں برداشت ہوتا ہے کہ اکابرین علماء دیوبند کی خدمات پورے دنیا کے عوام کے سامنے ظاہر ہو۔ تو خیر، انہوں نے اکابرین علماء دیوبند کی خدمات کو تو اللہ نے قبول فرمایا، پوری دنیا کے اندر اکابرین علماء دیوبند کی خدمات، پوری دنیا اکابرین کی خدمات سے واقف ہے۔ تو پھر انہوں نے ہمارے اکابرین کے تراجم پر اعتراض کر کے امت کو اکابرین علماء دیوبند سے امت کو متنفر کرنے کے لیے علماء اہل سنت والجماعت کے تراجم پر اعتراضات کرنا شروع کر دیا۔ ایک مولوی صاحب ہے، اس نے اکابرین علماء دیوبند کے تراجم پر اعتراض کیا، پہلے اس کی سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اس کا ترجمہ عام ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا، اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے، اور جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشے گا۔ تو ہم نے کہا چلو استاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تو شاگرد کہتا ہے۔ تو استاد بولا تو اس نے کہا اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کھولی، اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشیں، جو تو بعد میں کرے گا اس کو بھی بخشیں۔ اب یہ کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی نبی کو گناہ گار کر رہا ہے، کوئی نبی کو خطا کار ٹھہرا رہا ہے۔ فتح مکہ کی خوشخبری کیا ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کار اور گناہ گار کہہ کے بلایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب کوئی بولنے والا نہ تھا تو پھر نقی علی خان کا لخت جگر ہمارا امام احمد رضا بول رہا تھا، اور بول کے فرمایا آؤ ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور صرف عقیدت سے نہیں، صرف محبت سے نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ جو لام یہاں پہ آیا ہے، لام ایک معنوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لام عربی زبان میں 5 معنوں کے لیے آتا ہے۔ تو لام یہاں جو استعمال کیا گیا سببیت کے لیے ہے۔ اعلی حضرت ترجمہ کرتے فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے تیرے لیے روشن فتح کو کھول دیا، اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے، تیری امت کے بعد والے گناہ بھی بخشے۔ دیکھیں اس نے اعلیٰ حضرت جو کہ ان کا احمد رضا خان صاحب ہے، اس نے اپنے بریلوی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خصوصیت بتائی اور کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا معنی، اگر یہاں ذنب کا معنی گناہ ہوگا تو پھر معنی نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار کہا جائے گا۔ اس نے کہا لام یہاں سبب کے معنی میں ہے، یعنی آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ اچھا، یہ پوچھتے ہیں مفسرین سے کیا یہ جو لام ہے یہاں، تو کیا یہاں لام سببیہ ہے یا لام یہاں دوسری معنی میں ہے؟ آپ کے سامنے تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اس تفسیر کے اندر تفسیر خازن پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر صاف لکھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، قیل اللام فی قولہ تعالی لیغفر لک لام کئے۔ دیکھیں یہاں صاف فرمایا کہ یہاں لام کئے کا معنی میں ہے، یہاں لام سبب کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ جی یہ گستاخی والا ترجمہ ہے۔ اب میں تفاسیر پیش کر رہا ہوں کہ اس نام نہاد بدعتی سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ مفسرین 1400 سالہ محدثین جو انہوں نے تراجم کیے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس پر کیا ان کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ واختلف اہل التاویل فی معنی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ آگے فرمایا فقیل ما تقدم من ذنبک قبل الرسالۃ وما تاخر بعدها۔ یہاں بھی صاف یہاں ذنب کا معنی چینج نہیں کیا، بلکہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو پہلے کے معنی میں ہے اگلے اور پچھلے کے معنی، یعنی قبل الرسالہ اور بعد الرسالہ، رسالت سے پہلے جو گناہ اور بعد کے گناہ وہی کی
بات کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ہو گیا علامہ قرطبی رحمہ اللہ۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ علامہ خازن رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قیل اللام فی قول تعالی لیغفر لک لام کئ والمعنی فتح لک فتح مبینہ لکہ یجتمع لک مع المغفرت تمام النعمت بالفتح۔ یہاں بھی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہاں ضم کی معنی جو علماء اہل السنہ والجماعت والے کرتے ہیں وہی اس نے معنی کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے دو حوالے۔ اور تیسرے نمبر پہ علامہ سفیان ثوری نے تفسیر خازن کے اندر بھی اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ ما تقدم من ذنبک مما کان من کا قبل النبوت وما تأخر۔ یہاں بھی واضح بات ہو گئی کہ یہاں ضم کا معنی وہی ہے جو علماء اہل السنہ والجماعت نے دیا ہے۔ باقی ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات گناہوں سے پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا ضم کی معنی کرنا یہ گستاخی ہے؟ میں آپ کی کتب سے مولوی صاحب نام نہاد مولوی صاحب آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں، آپ کا ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ مولوی احمد رضا خان صاحب کا والد مولوی نقی علی خان نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا معنی کیا کیا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا اس پہ بھی ہمت کر کے فتویٰ لگاؤ کہ کیا اس پہ آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپ چونکہ اپنے گھر کے فرد ہیں اس پہ آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ فضائل دعا کے اندر کہا، کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ یہاں بھی دیکھو وضاحت کے ساتھ کیا کہا کہ مغفرت مانگ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کیا کہا کہ اپنے گناہوں کی کیا کر مغفرت مانگ۔ تو علماء دیوبند پر ان کے تراجم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جو کتاب چھپی ہے 15 تقریریں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات قیام فرماتے، نماز میں کھڑے رہتے، حتیٰ تورمت قدمہ ہو، یہاں تک کہ پائے مبارک ورم فرما گئے۔ پس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اتنی تکلیف اتنی مشقت حضور کس واسطے فرماتے ہیں؟ آپ کے رب عز و جل نے تو آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پس آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ دیکھو یہاں کیا کہا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، یہاں بھی گناہ کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ تو پھر جو اکابرین علماء اہل السنہ والجماعت کے ترجمے پر اعتراض کر رہا تھا اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے ان مولویوں کے ترجموں پر بھی اعتراض کرے اور ان پر بھی فتوے لگائے کہ ان کے بارے میں اس کا کیا خیال ہوگا۔ اور عبدالرحیم سکندری صاحب نے جو اعتراض لگا جی اس کا معنی اگر یہ کیا جائے گا تو گنہگار ہو جائے گا، حالانکہ عبدالرحیم سکندری صاحب کو تو قرآن کی آیت پڑھنے بھی نہیں آتی۔ ان آیت مبارکہ جو ترجمہ کرے بدایو لیغفرک اللہ ما تقدم لیغفرک اللہ ما تقدم لیغفرک اللہ ما تقدم لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ جو کو فرمایا تھا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما، اس طرح پڑھا ہے آیت ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور عبدالرحیم سکندری نے کیا پڑھا؟ لیغفرک اللہ ما تقدم، تو آیت کو بھی یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو خیر میں نے آپ کے سامنے اس نے جو اکابرین علماء اہل السنہ والجماعت کے ترجمے پر اعتراض کیا اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ان کے مولوی ان کے گھر کے مولویوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اور پیر پگاڑا کی جو تفسیر چھپی ہے اس کے اندر بھی ترجمہ یہی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اہل حق کے ساتھ جڑنے کی